نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ تمام اہل اسلام کو اس ماہ سعید کی آمد پر بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مبارک مہینے کا ذکر نام لے کر قرآن پاک میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، اور اس کی برکات، اس مہینے کی آمد اور اس مہینے کی جو فضائل و برکات ہیں میرے آقا علیہ السلام نے بھی بیان فرمائے۔ جس طرح کہ حدیث پاک ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک تشریف لاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کے فرمان ذیشان بے شمار ہیں اس ماہ سعید کے متعلق۔ وہ حضرت سلمان فارسی اس حدیث پاک کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مشہور حدیث پاک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر ایسا مہینہ جو ہے وہ آنے والا ہے کہ جس کی برکات بے شمار ہیں، جس حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے کے جو نفل ہیں وہ فرضوں کے برابر ہیں، اور اس مہینے میں جو فرض ادا کرے گا وہ ایسے ہے جیسے طرح کہ دوسرے مہینے میں اس نے 70 فرض ادا کیے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی آئے گی جو 1000 راتوں سے افضل وہ رات ہوگی۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ اس مہینے میں جو اپنے غلام پر تخفیف کرے گا، اس کو یعنی کام میں ہلکا کرے گا، سرکار فرماتے ہیں کہ اس بندے کی بخشش ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جس بندے کو اس ماہ مبارک کی وجہ سے اس کے کام کو ہلکا کیا جائے، ملازم ہے، اولاد ہے یا بیوی ہے، تو یعنی اپنے ماتحت کے کام میں ہلکا کرنا، تو فرمایا کہ اس طرح وہ یہ ہوگا کہ وہ بندہ، اس کو رمضان مبارک کی انتظار بھی ہوگی، اور رمضان مبارک کا احترام اور اس میں عبادت کرنے کا زیادہ ذوق ہوگا۔ تو اس طرح وہ جتنی عبادت کرے گا وہ اس تخفیف کرنے والا جو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ البدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حدیث پاک بالکل واضح ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے روزے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رکھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک میں جو لیلۃ القدر آئے گی اس میں قیام فرمایا کرے گا، اللہ کریم اس کی زندگی کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ اور رمضان مبارک کی راتوں کو قیام کرنے والا ایمان اور اخلاص کے ساتھ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس بندے کی تمام زندگی کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اور پھر وہ حدیث پاک بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ قیامت کے دن قرآن پاک اور رمضان مبارک دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کی سفارش کریں گے۔ رمضان مبارک کہے گا کہ الہ العالمین اس بندے کی شفاعت فرما دے کہ اس نے میری وجہ سے دن کو کھانا پینا اور جو ہے وہ جمعہ کو چھوڑ دیا، اور رمضان مبارک یہ سفارش کرے گا، اللہ کریم قبول فرمائے گا۔ اور میرے ایک سرکار فرماتے ہیں قرآن پاک کہے گا الہ العالمین اس بندے کی بخشش فرما دے کہ اس نے میری وجہ سے رات کو جو ہے وہ نیند کو چھوڑا، یعنی نماز تراویح پڑھی ہے، تو فرمایا کہ فیشفعان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور بندے کی بخشش فرما دے گا۔ اب رمضان مبارک جو ہے اس کی برکات، ماہ مبارک تو سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو خوشی کے ساتھ رمضان مبارک کا احترام کرتا ہے، اس کا استقبال کرتا ہے، یعنی رمضان مبارک کے چاند کو بڑی خوشی سے دیکھتا ہے، دوست احباب کو مبارک دیتا ہے، دل اس کا باغ باغ ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس محبت و اخلاص کے ساتھ رمضان مبارک کا جو بندہ احترام کرتا ہے، استقبال کرتا ہے، اللہ کریم اس کو بخش دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ جس ماہ مبارک کا چاند خوشی سے دیکھے، جس کا استقبال محبت کے ساتھ کرے، تو اللہ کریم اس کی بخشش کر دے گا۔ تو جو رمضان مبارک میں روزے رکھے گا، قرآن پاک پڑھے گا، دیگر عبادات کرے گا، تو اس کی کتنی شان ہوگی۔ اور پھر سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک اتنا فضیلت والا ہے کہ اگر کسی کو فرمایا کہ میری امت کو پتہ چل جائے کہ اس مبارک مہینے میں کیا کچھ ملتا ہے، کتنی فضیلتیں ہیں، تو فرمایا کہ آرزو کریں کہ الہ العالمین جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ ہم روزے رکھیں، اور ایک مہینہ ہی رمضان مبارک کا نہ ہو بلکہ سارا سال ہی رمضان مبارک کا ہو، یعنی جتنی اس میں برکات ہوتی ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا اس مہینے میں نزول ہوتا ہے۔ اور پھر آسمانی کتابیں جو ہے صحائف حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو نازل ہوئے، یہ پہلی رات رمضان مبارک کی، اور تورات شریف یہ چھٹی رات، اور اس طرح زبور شریف جو ہے یہ 9ویں رات، اور انجیل شریف یہ 13ویں رات، اور رمضان مبارک میں قرآن پاک کی جو آمد ہے وہ 27ویں رات، ہر بندہ اس کو جانتا ہے۔ اور پھر رمضان مبارک میں قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے جو ہے وہ رمضان شریف کی جو ہے وہ برکت ہو گئی، اور اس کے فضائل و برکات جو ہے وہ ہر مسلمان کو نصیب ہو رہے ہیں۔ اور یہ ماہ مبارک جو ہے پچھلی کتابوں میں بھی ان کا اس مبارک مہینے کا ذکر آیا، جس طرح تورات شریف ہے، تورات شریف میں اس ماہ مبارک کا نام جو ہے وہ شہر الرضوان بتایا گیا ہے۔ انجیل شریف میں، انجیل مقدس میں اس ماہ مبارک کو شہر الغفران فرمایا گیا ہے، اور زبور شریف میں اس ماہ مبارک کو شہر الاحسان فرمایا گیا ہے، اور قرآن پاک میں اس ماہ مبارک کو شہر رمضان فرمایا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اس ماہ مبارک کی تشریف آوری پر جو ہے وہ عبادت کے لیے جو ہے وہ اپنے غلاموں سے فرماتے کہ پہلے سے زیادہ عبادت کی جائے۔ تو بہرحال ہے تو میرے آقا علیہ السلام کی ہی کرم نوازی کہ یہ جو ماہ رمضان ہے، قرآن پاک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدس ہے، یہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے یہ آقا علیہ السلام کے صدقے سے ہی ملا ہے، اور کتنی بڑی رحمت ہے۔ رحمت والا مہینہ جو ہے وہ تشریف لا رہا ہے، اس کا استقبال کرنا چاہیے، اور اس مہینے کے جو روزے ہیں اور اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان مبارک جو ہے اس کا پہلا عشرہ وہ رحمت کا ہے، دوسرا بخشش کا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ اور اس ماہ مبارک کے متعلق میرے آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان بے شمار ہیں۔ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں جو کچھ میری امت کے لیے عطا کیا ہے، پچھلی امت کو وہ نہیں نصیب ہوا، خصوصیت کے ساتھ
5 چیزوں کا میرے آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. اور دوسرا فرمایا کہ متکبر شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. اب یہ پتہ چلا کہ جو بندہ عام دنوں میں کہتا ہے کہ یہ شیطان نمازیں نہیں پڑھنے دیتا، مجھے روک لیا، اب رمضان مبارک میں تو یہ عذر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ شیطان کو تو باندھ دیا گیا. اب جو نماز روزہ قرآن پاک کی تلاوت تراویح سے غافل رہے گا، وہ اب شیطان نے اس کو نہیں روکا ہے، بلکہ اس کا جو نفس امارہ ہے اس نے اس کو روکا ہے. اندر والا جو اس کا شیطان ہے وہ اس کو اس طرف نہیں آنے دیتا. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے افطار کرنے تک فرشتے اس کی بخشش کے لیے دعا فرماتے رہتے ہیں. اور فرمایا کہ جو روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو ہر دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے جنت کو سنوارا جاتا ہے. اور فرمایا کہ جلدی کی جائے تاکہ میرے بندے کی کمزوری اور وہ جو ہے اس کی وہ جو اس کو انعامات دیے جائیں اور اس کے لیے جنت کو سنوارا جاتا ہے. اور آخر میں فرمایا کہ جب رمضان مبارک کی آخری رات آتی ہے تو سب کی بخشش ہو جاتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور پھر میری سرکار کا ایک فرمان عالی شان اور بات کو ختم کروں. فرمایا کہ من اکرم رمضان فقد اکرم سبحانہ، جس نے رمضان المبارک کا احترام کیا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احترام کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ ہر مسلمان کو اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کریم نے وحی فرمائی. فرمایا کہ اے پیارے کریم، میں نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو 2 نور عطا فرمائے ہیں. عرض کی مولا کریم وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک قرآن پاک ہے اور دوسرا رمضان المبارک ہے. اور فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کے غلاموں سے 2 تاریکیاں ختم کی ہیں. مولا کریم وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک تاریکی قبر کی ہے اور دوسری تاریکی جو ہے وہ قیامت کے دن کی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کریم کرم فرمائے اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے اور ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اور آخر میں پھر میں اپنے دوست احباب کو اس ماہ مبارک کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. جو کسی نے کیا محبت کے ساتھ کہا ہے کہ مبارک ہو مومنوں کہ آ گیا ماہ رمضان، رحمت خدا کی بن کے چھا گیا ماہ رمضان، وما علینا الا البلاغ المبین.